اس وقت پوری دنیا اسلام اور مسلمین سے جو لرزہ براندام ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی کتاب ہے۔ انہیں پتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن موجود ہے، اس وقت تک قوم مسلم کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا اور اس قوم کا کبھی خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر قرآن مقدس پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور قرآن مقدس کی تعلیمات کو مشکوک کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، تو سب سے بہترین احتجاج اور سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ اگر لوگ قرآن پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں یا قرآن مقدس کو ترمیم یا بتا رہے ہیں، تو ہم اپنے ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن دینے کی بجائے ہر بچے کے سینے کو مکمل قرآن بنا دیں۔ اس لیے کہ کاغذوں پر لکھے ہوئے قرآن سے کچھ نکالا تو جا سکتا ہے اپنی طاقت کے بل پر، اپنی قوت کے زور پر، لیکن سینوں کے اندر جو قرآن محفوظ رہے گا اس سے کچھ نہیں نکالا جا سکتا۔ ویسے کاغذوں پر بھی مٹانے کی کسی کی اوقات نہیں ہے، لیکن بفرض محال اگر کسی نے کاغذوں سے کچھ مٹانے کی کوشش کی، یعنی سفینوں سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن سینوں سے تو نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ ان کا اختیار پریس پر ہے، ان کا اختیار ہمارے دلوں پر نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کے اندر اور اپنے بچوں کے سینے کے اندر قرآن مقدس کو محفوظ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر واقعی قرآن اور صاحب قرآن سے محبت ہے تو آپ عہد کیجئے کہ کم سے کم میرے گھر کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر جامع آل رسول کے اندر جو حفظ کے حوالے سے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، وہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ یاد رکھیے یہ قرآن ہی ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو، عرب کے صحرا نشینوں کو، عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے نمک اور کافور نہ کرنے والی قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی۔ یہ قرآن ہی ہے جس نے گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے والوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ قرآن مکمل دستور ہے، قرآن مکمل منشور ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے جب ہماری قوم صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں جانتی، جسے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آئے گا وہ قرآن سمجھ کیا سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے، اور یہاں قرآن صحیح پڑھنے کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کا بے پناہ مشکور اور ممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ ہمارے اساتذہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مقدس صحیح طور پر پڑھنے کے حوالے سے بے پناہ توجہ دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روئے زمین کے بہترین لوگ اللہ رسول کے نزدیک وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اگر بہترین بننا ہے اللہ رسول کی نظر میں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یا تو قرآن سیکھنے والے بنیے یا تو قرآن کو سکھانے والے بنیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی یہ برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دلوں کا غم دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، دل چمکتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں کبھی ان کی عقل ضائع نہیں ہوتی،
यानी वो सटियाए हुए बुढ़ापे में दाखिल नहीं होते। बहुत सारे बुढ़ों को आप देखेंगे कि जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो वो बहकी बहकी बातें करते हैं, लेकिन आलिम कुरान या आमिल कुरान कभी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी उसकी अक्ल में फुतूर और खलल पैदा नहीं होता। ये कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत है। बल्कि हदीस पाक में यहां तक आता है कि हाफिज़े कुरान के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती। वो हाफिज़े कुरान जिसका सीना साहिबे कुरान की मोहब्बत से मामूर है, ऐसे लोगों के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाती। तो याद रखिए, कुरान मुकद्दस को पढ़िए, कुरान मुकद्दस को आम कीजिए। बल्कि रमजान शरीफ करीब आ रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुरान मुकद्दस को 4 खत्म करने की बजाय, 5 खत्म करने की बजाय, 6 खत्म करने की बजाय एक ही कुरान शरीफ खत्म कीजिए। लेकिन कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ कुरान पढ़िए, खजाइनुल इरफान या नूरुल इरफान तफसीर के साथ कुरान पढ़िए, ताकि कुरान क्या कहता है आप उसको समझ सकें। कुरान मुकद्दस ने हर सवाल का जवाब दिया है। देखिए कुरान में कितनी खूबसूरती है, कुरान मुकद्दस बयान करता जाता है। अभी हमने जो सूरतें सुनी है, उस सूरतों के अंदर कभी अल्लाह ने शफक के जमाल की कसम याद फरमाई, कभी उफक की सुर्खियों की कसम याद फरमाई, कभी रातों की सियाही की कसम याद फरमाई, कभी दिन के उजाले की कसम याद फरमाई, कभी जन्नत की नहरों का तस्करा किया, कभी फलों का जिक्र किया, कभी फूलों का जिक्र किया, कभी जमीन को चीर कर जो दाना कोपल बनता है और पौधा बनता है उसका खूबसूरत जिक्र फरमाया। कहीं पर कश्तियों का जिक्र किया गया है, कहीं पर बागात का जिक्र किया गया है, कहीं पर खजूरों का जिक्र किया गया है, कहीं पर अंगूर का जिक्र किया गया है, कहीं पर जन्नत की नेमतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर जहन्नम के अजाब का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी गैरत का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी रहमत का जिक्र किया गया है, कहीं पर जिब्रील की कुव्वतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर नबी की नबुव्वत का जिक्र किया गया है, कहीं पर वो जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल का जिक्र किया गया है, कहीं पर अल्लाह अकबर अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों का तस्करा किया गया है। एक तसलसल है, कुरान जो मज़ामीन बयान करता है उसको अल्लाह अकबर ऐसे मज़ामीन है कि अगर दिल में समझ आती हो तो इंसान की आंखें छलक पड़ती है। और ईमान वालों की पहचान है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके ईमान में इजाफा होता चला जाता है और उनकी आंखों से अश्क रवा होते चले जाते हैं। ये बड़ा अजीम अल्लाह की तरफ से हम पर इनाम है कि अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब हमें अता फरमाई। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान को थामे रखें। और बल्कि आपसे भी कहता हूं, आपने बच्चों से कुरान सुना, आपका भी दिल चाहता होगा कि आपके बच्चे अच्छा कुरान पढ़ें। मेरी गुजारिश है कि आप जामे आले रसूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, ताकि वो स्कूल के साथ साथ मदरसे में आकर अच्छा कुरान पढ़ना सीखें। और अगर आप खुद भी अच्छा कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अपने मरकज पर यहाँ पर तालीम बालगा के हवाले से कुरान सिखाया जाता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुद भी एक मर्तबा कम से कम अच्छा कुरान पढ़ना सीख लें, इसलिए कि आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जो लोग अच्छा कुरान पढ़ते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम उस अच्छे कुरान को सुनना पसंद करते हैं। बल्कि यहाँ मुझे बात याद आई है कि औलिया अल्लाह भी कुरान मुकद्दस जो अच्छा पढ़ते हैं उनको सुनने को बहुत पसंद फरमाते हैं। हम लोग मज़ारात औलिया पे जाते हैं और बहुत सारे विर्द वज़ाइफ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सारे विर्द वज़ाइफ अपनी जगह, अगर हम वहाँ जाके कुरान की तिलावत करें उसकी अपनी बरकत ही कुछ और है। देखो कुरान की बरकत, जो कुरान में बरकत है वो किसी और वजीफे में नहीं है। हर वजीफे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन हर कोई ना कोई वजीफा किसी पीर का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी फकीर का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी वली का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी सहाबी का दिया हुआ है। लेकिन कुरान वो अजीम मुकद्दस किताब का नाम है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। इससे बड़ी बात क्या है? कुरान की बड़ी अजमतें हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि कुरान आप जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पर रहमत व नूर की बरसात होगी। बयान किया जाता है कि एक हाफिज़े कुरान, एक अच्छा कुरान पढ़ने वाला सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर गया
اور آستانے پر جانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ حافظ تھا، وہ قاری تھا، اچھا پڑھنے والا تھا، تو سرکار میں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کی ایک مراد تھی، بہت بڑی مراد وہ لے کر گیا تھا، تلاوت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ پھر وہ دیکھتا ہے ایک منظر کہ ایک نچنیاں اور فاحشہ عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں وہ اپنی عرضی پیش کرتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہیں فوراً اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن غصے میں آ جاتا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا تالی قرآن غصے میں آ جاتا ہے، قرآن بند کرتا ہے، طاق میں رکھتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارتا ہے، اور مار کر کے کہتا ہے خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھا میں مانگ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی، اور یہ نچنیاں فاحشہ آئی، ایک جملے میں اس نے بات کہی اور اس کی مراد پوری ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ جانے لگا تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت بزرگ، بڑی بڑی آنکھیں، گول سا خوبصورت نورانی چہرہ، اور پورے وقار و تمکنت کے ساتھ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حافظ صاحب کہاں جا رہے ہو، جہاں کہاں رہے ہو؟ اس حافظ نے کہا گھر جا رہے ہیں، اور کہاں جائیں گے، اس لیے کہ اس چوکھٹ پر انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھ کر مانگ رہا تھا، ملا نہیں، ایک نچنیاں کو ایک بات میں دے دیا۔ آنے والے بزرگ نے کہا حافظ جی جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، آپ کی تمنا بھی پوری ہو گئی، جو مراد لے کر آئے تھے پوری ہو گئی۔ اب اتنے یقین کے ساتھ آنے والے بزرگ نے جب کہا تو حافظ جی نے کہا حضرت آپ کون ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو گئی؟ فرمایا جس کی چوکھٹ پر مراد لے کر آئے تھے وہی معین الدین ہوں میں، وہی معین الدین ہوں میں۔ تو عرض کیا حضور اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تو بے صبرا ہے، دراصل وہ نچنیاں کی آواز مجھے پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے مانگا فوراً دے کر بھگا دیا، اس کی مکروہ آواز دوبارہ سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیری تلاوت قرآن مجھے بہت پسند، تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اس لیے دینے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنی دیر ہوگی اتنے دن تو میری چوکھٹ پہ رکے گا اور مجھے قرآن سناتا جائے گا، اس لیے میں یہاں تجھے دیر کر رہا تھا، لیکن تو بے صبرا تھا۔ اور فرمایا اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ میں معین الدین ہوں تو دیکھ میری پیٹھ پر کیا ہے۔ پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 8 انگلیوں کا نشان موجود تھا۔ عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو تو نے میری چوکھٹ پر انگلیاں ماری تو یہ انگلیاں میری چوکھٹ پر نہیں پڑی بلکہ اس کا اثر میری پیٹھ پر پڑا ہے۔ یہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت۔ کسی بھی ولی کی چوکھٹ پر جاؤ گے، کسی بھی بزرگ کی چوکھٹ پر جاؤ گے تو آپ وہاں پر تلاوت قرآن مقدس کرو گے تو اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ جو قرآن موت کی تکلیف کو آسان کر دے، کیا وہ قرآن زندگی کی تکلیف کو آسان نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سیکھیے، اس لیے کہ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر، من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو۔ بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف سورۃ البقرہ میں نے 12 سال میں مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھی۔ ہم لوگ کمپیوٹر کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم لوگ
انگلش اسپیکنگ کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم لوگ اخبار پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اگر ہم وقت نہیں نکالتے تو قرآن مقدس سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ بہت سارے لوگ 4 5 قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی سورہ فاتحہ سنی جائے تو وہ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ صورتحال ہے، قرآن مقدس کا حق ادا کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ قرآن کے حروف جن پر لعنت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے وقت قرآن مقدس کی آیتوں کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے حروف ان پر لعنت کرتے ہیں۔